آج اولڈ ڈومینین یونیورسٹی ورجینیا میں جو بندہ اندر آیا ہال کے اندر اس نے گولی چلائی اور اللہ اکبر کا نام لے کر اس نے گولی چلائی اور ایک کو ہلاک کر دیا، کافی زخمی ہو گئے۔ کون تھا یہ آدمی؟ اس کا تعلق کہاں سے تھا اور کیوں اللہ اکبر کس نے کہا کہ گولی چلا دی؟ اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں، لیکن پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سٹیزنز کو جن کا کرمنل بیک گراؤنڈ ہے ان کو ہم ڈپورٹ کریں گے اور مہینے میں 100 نیچرلائز سٹیزنز کو ڈپورٹ کریں گے۔ جائزہ لیتے ہیں اس کا۔ اولڈ ڈومینین یونیورسٹی ورجینیا میں ایک چھوٹی سی یونیورسٹی ہے اور یہ آج وہاں پر ایک فنکشن ہو رہا تھا اسٹوڈنٹس کا ایک ہال میں، اور یہاں پر یہ جو بندہ آیا اور اندر آتے اس نے اللہ اکبر کہہ کے گولی چلانی شروع کی۔ چونکہ وہاں پر کافی ینگ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ہال بھرا ہوا تھا، تو سب نے اس پہ اٹیک کر دیا اور اس کو موقع نہیں دیا کہ تمام کے تمام ایمونیشن کو یہ لوگوں پہ چلا دے، گولیاں چلا دے، نہیں تو کافی لوگ مر جاتے۔ ایک ہلاک ہو گیا، کافی زخمی ہو گئے، لیکن اسٹوڈنٹس نے اس کو مارتے مارتے زد و کوب کیا اور اس کو وہاں پہ اسٹوڈنٹ نے ہلاک کر دیا، مر گیا۔ پولیس آئی بھی نہیں، پولیس نے گولی نہیں چلائی، اسٹوڈنٹ نے اس کو مار دیا۔ اگر وہاں اسٹوڈنٹ اس پہ اٹیک نہ کرتے تو شاید وہاں پہ کافی تباہی ہو جاتی۔ یہ ایک 36 سالہ نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد بیلر جالو۔ اس کا تعلق نہ تو سعودی عربیہ سے ہے، نہ عرب ممالک سے ہے، نہ ہماری انڈیا پاکستان سے ہے، نہ افغانستان سے ہے، نہ ایران سے ہے۔ اس کا تعلق ہے آئیوری کوسٹ سے۔ آئیوری کوسٹ ویسٹ افریقہ میں ایک چھوٹی سی کنٹری ہے جس کی ٹوٹل پاپولیشن تقریباً 8 ملین ہے اور اس میں تقریباً 75% مسلمان ہیں اور 25% جو ہے وہ کرسچین ہیں۔ یہ وہاں سے آیا تھا، پھر امریکہ کا سٹیزن بن گیا اور یہاں پر اس نے امریکن ملٹری میں، امریکن آرمی میں اس کی ایک برانچ ہے نیشنل گارڈ، اس میں اس نے کام بھی کیا تھا۔ جب وہاں سے نکلا تو یہ تخریب کاری میں مبتلا ہو گیا اور اس نے یہاں پر ایک پلان بنایا کہ میں امریکہ میں بہت بڑی جو ہے تخریب کاری کروں گا، کافی لوگوں کو ماروں گا، اور اس کے لیے اس نے اسلحہ وغیرہ کرنا شروع کر دیا۔ اور جب عین موقع پہ جب یہ ریڈی تھا کہ وہ گولی چلائے اور جو کام اس نے کرنے تھے، جو بم وغیرہ پٹنے تھے تاکہ یہاں امریکہ میں کافی تباہی مچا دے، اس وقت جس پارٹنر کے ساتھ یہ کام کر رہا تھا، جو انڈر کور FBI کا ممبر تھا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور اس میں جیل بھجوا دیا۔ 2016 کو یہ جیل میں گیا تھا اور پھر جیل میں اس نے یہ عدالت میں خود ہی گواہی دی کہ میں آئس کا ممبر ہوں۔ تو پھر 2017 میں اس پہ 11 سال جیل کی سزا ہوئی اور پوری سزا نہیں کاٹی، بلکہ 2024 میں تقریباً 7 سال سزا کاٹنے کے بعد اس کو وہاں سے چٹھی دے دی، باہر نکلا۔ لیکن پھر بھی یہ اسی قسم کی تخریب کاریوں میں مبتلا تھا اور موقع کی تلاش میں تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ جا کے اتنے لوگوں کے مار دوں کہ پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتا تھا، لیکن اسے موقع مل گیا۔ لیکن فارچونیٹلی وہاں پہ اسٹوڈنٹ بہت زیادہ تھے، انہوں نے اس کو مار دیا۔ اب دیکھنا کیا ہے، جب ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ میں یہاں سے سٹیزن کو نکالوں گا جنہوں نے کرائم کیے ہوں، اور ان کرائم میں سب سے اوپر کا کرائم جو ہے وہ ہے ٹیررزم اور جو لوگ نیشنل سیکیورٹی کے خلاف ہوں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ اس آدمی نے تو خود ہی جیل میں جج کے سامنے تسلیم کر دیا تھا کہ میں ایک تخریب کار ہوں اور میرا ISIS سے تعلق ہے۔ اس سے بڑا ٹیررسٹ کون ہو سکتا ہے؟ اس کو کیوں ابھی تک ڈپورٹ نہیں کیا گیا تھا؟ اس کو بجائے 11 سال کی جیل سزا کاٹنے کے 7 سال کے بعد کیوں رہا کیا گیا؟ یہاں تو چھوٹی کرائم پہ بھی لوگوں کو ڈپورٹ کر دیتے ہیں، اس کو کیسے ڈپورٹ نہیں کیا؟ یہ تو تھا ہی ٹیررسٹ۔ اس کی وجہ بتا دوں آپ کو۔
اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میں سال میں مہینے میں 100 سٹیزن کو ڈپورٹ کروں گا. ڈپورٹ کرنے کے لیے 2 پروسیس ہوتے ہیں، 2 سٹیپ ہوتے ہیں اس کے. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جو نیچرلائز سٹیزنس ہیں ان کو ڈی نیچرلائز کیا جاتا ہے، اس سے وہ پاسپورٹ لے لیتے ہیں. اور یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے. یہ امیگریشن کورٹ کا پروسیس نہیں ہے بلکہ فیڈرل کورٹ میں ہوتا ہے. 4-5 سال لگتے ہیں اس کو ڈی نیچرلائزیشن میں. یہ یاد رکھیے کہ امریکہ میں جو قانون ہے، اگر آپ کرمنل ہیں، آپ نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی کرائم کی ہے، تو اس کو وہاں کہتے ہیں کہ یو آر انسینٹ انٹل پروون گلٹی. آپ پہ حکومت، گورنمنٹ یہ ثابت کرے گی کہ آپ نے کرائم کیا ہے. اگر آپ ثابت ہو گیا تو آپ کو جیل بھجوائیں گے. جبکہ امیگریشن میں یہ ہے کہ آپ آلویز گلٹی ہو. جب بھی آپ آئس کے سامنے جاتے ہو، یو ایس سی ایس کے سامنے جاتے ہو، وہ آپ کو جس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے کاغذات بھی غلط ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہو، آپ دھوکہ دے رہے ہو، آپ فریب کر رہے ہو، تو آپ نے وہاں پہ ثابت کرے کہ نہیں جی میں جھوٹا نہیں ہوں، فریب والا نہیں ہوں، یہ تمام چیزیں صحیح ہیں. تو بالکل سسٹم الگ ہو جاتا ہے. لیکن جب آپ سٹیزن ہو جائیں اور آپ کو ڈی نیچرلائز کریں گے تو پھر گورنمنٹ یہ ثابت کرے گی کہ آپ ہماری حکومت کے خلاف ہو، آپ ٹیررسٹ ہو اور آپ کو یہاں پہ رہنے کا حق نہیں ہے. تو وہ لمبا پروسیس ہے، وہ پروو کریں گے اور اس میں 3-4 سال لگ جاتے ہیں. پھر اگر وہ آپ پروو بھی ہو گئے، ثابت بھی ہو گیا کہ آپ کرمنل ہو، آپ کو یہاں رہنا نہیں چاہیے، آپ کو ڈپورٹ کریں گے، پھر بھی آپ کے لیے اپیل کی اجازت ہے جس میں 2 سال اور بھی لگ جاتے ہیں. اور پھر جب آپ کو ڈی نیچرلائز کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آپ سے پاسپورٹ لے لیتے ہیں. تو پھر آپ کو دوبارہ گرین کارڈ مل جاتا ہے، کیونکہ گرین کارڈ آپ کے پاس تھا تو یا 3 سال یا 5 سال کے بعد آپ نے پاسپورٹ لیا تھا. جب وہ پاسپورٹ آپ سے واپس لے لیتے ہیں تو آپ دوبارہ گرین کارڈ پہ آ جاتے ہیں. اب گرین کارڈ پہ وہ آپ کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں. ایک لمبا چوڑا پروسیس ہے، اس لیے اس کو بھی ابھی تک ڈپورٹ نہیں کیا گیا تھا. تو یہ تمام باتیں جو ہیں کہ ہم یہاں سے اب نیچرلائز سٹیزنز کو بھی ڈپورٹ کریں گے اور مہینے میں 100 کو کریں گے. وہ پہلے 1 کو تو کر دیں پھر دیکھیں گے 100 کا. یہ اس وقت خوف و ہراس سے جو پھیل چکا ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک مسلمان نے آ کے اللہ اکبر کہہ کر پھر وہاں پہ جا کے لوگوں کو مار دیا ہے. اور پھر میڈیا میں یہ بات پھیل گئی ہے کہ مسلمانوں کو یہاں سے نکالیں، مسلمان یہاں پہ تخریب کاری کرتے ہیں. افسوس یہ ہے کہ جب کوئی انگریز یا کرسچین یا کوئی اور کسی اور ریلیجن کا آدمی ایسے کوئی تخریب کاری کرتا ہے، گولی چلاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ دماغی توازن خراب تھا. اور جب مسلمان کر لیتا ہے تو کہتے ہیں اس کو اسلام نے کہا تھا. تو ہمیں اپنے اسلام کی بھی عزت کرنی چاہیے. اگر ایسے کام پہلے کرنے نہیں چاہیے، جب کرتے ہیں تو اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے. ویڈیو کو شیئر کریں. اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ.